اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کی نشست کا چوتھا سوال یہ ہے کہ محبت کی خاطر رسولوں کو قربان کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، پھر میں وہی بات کروں گا کہ آپ کو بہت سی روایات، انگلش کے کوٹس، صوفی کوٹس اور بہت مٹیریل ملے گا کہ جی محبت جون سی ہے نا وہ الٹیمیٹ چیز ہے۔ اور وہ صاحب ذرا اس زمانے میں آج کل کی یہ جو محبت جسے ہم کہتے ہیں وہ محبت اور آج کی اس دن کی محبت میں محبت حقیقی جو ہوا کرتی تھی وہ بڑا فرق چیز تھی۔ وہ اکثر اوقات وہ لو کا ذکر آتا ہے، کئی کوٹس آپ کو صوفی کوٹس مل جائیں گے مسلمانوں کے بھی جو صوفی لیڈرز تھے۔ تو آپ ایک آج کے مائنڈ کو نا یہ لگتا ہے کہ شاید آج کل کی وہ محبت جو ہم جانتے ہیں، جو ڈراموں میں نظر آتی ہے، جو یونیورسٹیوں میں نظر آتی ہے، کالجوں میں، شاید اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن وہ محبت اگر جہاں پہ کہا بھی گیا ہے وہ محبت ایک ہی محبت سمجھی جاتی تھی، اور وہ جو محبت تھی وہ اصل محبت، مزہ، عشق حقیقی جسے آپ کہتے ہیں، جو رب کے ساتھ، اپنے کریٹر کے ساتھ آپ کو عشق ہوتا ہے۔ کئی کورس آپ کو ملیں گے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ جی محبت ایک ایسی الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہی محبت ہے۔ تو بالکل صحیح ہے، الٹیمیٹ آبجیکٹیو محبت ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، لیکن یہ محبت پھر وہی بات ہے کہ ایک شخص کی محبت نہیں ہے، انسانیت سے محبت ہے۔ لیکن جس نے آپ کو پیدا کیا ہوا ہے اس کی محبت کو اس کے بندوں کی محبت کے ساتھ مت جوڑیں۔ یعنی کہ جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ رب ہی یہ حکم دیتا ہے کہ محبت کرو، لوگوں کے ساتھ پیار محبت سلوک کرو، اور میاں بیوی کے حقوق میں بھی، اور شادی بھی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شادی سے بہتر کوئی چیز نہیں، دو محبت کرنے والے شادی سے بہتر کوئی چیز نہیں ڈھونڈیں گے۔ میرے ساتھ بہتر محبت ہے تو سب سے بہتر سلوشن یہی ہے کہ آپ شادی کر لیں۔ تو یہ اس پہ تو کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے محبت، لیکن آپ خود سوچیں کہ جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے، جو ہستی آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں سے محبت کرو، اگر یہ محبت لوگوں کی محبت اور اس کی محبت کے درمیان کانٹراڈکشن یا کانفلکٹ آ جائے پھر کیا کریں گے؟ اور یہ سوال میرا خیال ہے، میں اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر رہا ہوں کہ جی اگر آپ مجھ سے پوچھیں محبت اہم ہے تو میں ضرور کہوں گا بہت اہم ہے، بہت اچھی ہے، بہت ٹاپ کا ایک اسپرچل انلائٹمنٹ بھی ہے۔ محبت کرنے والے آپ کے سامنے لوگوں کا بڑا مقام ہے۔ عبدالستار ایدھی کو آپ دیکھیں محبت، لیکن وہ محبت کی نیچر دیکھیں۔ اسی طریقے سے آپ خود سوچیں کہ جی ایک طرف آپ کے وہ کہانیاں چل رہی ہیں اور آپ خود ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیلا مجنو کی کہانیاں، ہیر رانجھے کی کہانیاں، رومیو جولیٹ کی کہانیاں، اور دوسری طرف آپ کو وہ محبت یہ نظر آ رہی ہے جو کہ انسانیت سے محبت کی۔ تو آپ کے دیکھ لیں وقت کے ساتھ ساتھ کون سی محبتیں یاد ہیں لوگوں کو، یہی یاد ہیں جو انسانیت سے محبت ہوگی، تو اس پہ تو کوئی کوسچن نہیں اٹھتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ اصولوں کی بات کریں اور وہ اصول انسان کے بنائے ہوئے اصول نہ ہو، میری ذات کا اپنا اصول نہ ہو، کیونکہ ہم نے ایک پہلے پروگرام میں یہ ایگری کیا ہے کہ جو میری اپنی ذات کی ہیں وہ ویلیوز ہوں گی، اقدار ہوں گی، وہ میری پرسنل ویلیو، یا ہم اس کو کئی کتابوں میں اس کو پرسنل پرنسپلز بھی ہو سکتے، لیکن اگر میرے پرسنل پرنسپلز ڈیوائن پرنسپلز کی بیس پہ ہیں، اور مجھے 9th ہیبٹ کا پتا ہے، اور 9th ہیبٹ کہتی ہے کہ بگن ود دا بگننگ ان مائنڈ، اور مجھے پتا ہے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اشرف المخلوقات ہوں اور میں اس کا نائب ہوں، تو پھر مجھے اس سوال کا جواب مل جانا چاہیے کہ اگر میرے پرنسپلز ڈیوائن یا لاز آف نیچر پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور وہیں سے آ رہے ہیں، ان کا سورس وہ ہے، اور اگر وہ محبت مجھے میری محبت کی آڑ میں آ جائیں سو کالڈ کہ مجھے کسی شخص کی محبت میں جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے تو مجھے بولنا چاہیے، تو پھر سمپل سا آپ کے سامنے جواب ہے کہ جی پھر آپ کو پرنسپلز پہ سٹینڈس لینا چاہیے۔ بڑا اس کے اوپر لکھا گیا ہے، ڈاکٹر اسٹیون کووی کی بھی کتاب آئی تھی 7
ہیبٹس کے بعد وہ پرنسپل سینٹرڈ لیڈرشپ کے حوالے سے. لیکن آج کے دور میں یہ باتیں عجیب لگتی ہیں, جہاں پہ سیاست ہو یا بزنس ہو یا کسی جگہ بھی ہو یا ایجوکیشن ہو یا میڈیسن ہو, پرنسپلس ختم ہو گئے ہیں. ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہی چینج ہو چکی ہے. اصولوں والے لوگ کون سے ہوتے تھے جو لوگ پرنسپل کا سٹینڈ لیا کرتے تھے؟ قرآن پاک کے میں یاد رکھیے, جب آپ کے گھر والوں کی فرض کریں بات ہے, اگر آپ کا سوال اس طرف سے ہے, میں نے تو پہلے آپ کو جنرلائز بات کر دی ہے کہ جی اگر تو آپ صرف یہ پوچھیں محبت کی اہمیت ہے تو میں کہوں گا بہت اہمیت ہے. اگر آپ کے پرنسپلس کی اہمیت ہے تو پھر بھی میں یہ کہوں گا بہت زیادہ اہمیت ہے. لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں جی محبت میں اور پرنسپلز میں لڑائی ہو گئی, اب مجھے محبت کو بچانا ہے یا قانون کو بچانا ہے یا پرنسپلز کو, تو میرا سوال ہوگا پرنسپلز کون سے ہیں؟ اگر تو آپ کے نیچرل پرنسپلز ہیں تو ان کو تو آپ کو ہر حالت میں بچانا پڑے گا, کیونکہ اس کو چھوڑنا یا ان کو سرنڈر کرنا آپ کو اختیار ہی نہیں ہے. آپ نائب ہیں, آپ کا نائب ہونے کے ناطے یہی کام ہے کہ آپ ان پرنسپلز کو پروٹیکٹ کریں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو لاز آف نیچر ہیں. تو یہ تو جنرلائز بات ہوگی. اب سوال اگر فرض کریں آپ کا یہ ہے, کیونکہ سوال سے یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ محبت کون سی محبت کا ذکر کیا جا رہا ہے. اگر تو محبت آپ میاں بیوی کی محبت کی بات کر رہے ہیں, اولاد کی محبت کی بات کر رہے ہیں, اور قوانین ایک طرف, ایک باپ ہے اس کے کچھ قانون ہیں زندگی کے, اور وہ قانون اس کے نہیں ہیں. اگر تو وہ قانون اس کے ہیں اور ان قانون کو وقتی طور پہ وہ پرنسپل رکھ بھی رہا ہے لیکن وقتی طور پہ خاموش ہو جاتا ہے, تو اسے ہو جانا چاہیے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن اگر وہ محبت کی خاطر اس کو وہ قانون ہمیشہ کے لیے توڑ دینا پڑے تو پھر اس کو نہیں توڑنے چاہیے. میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں ابھی, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک قرآن پاک کی آیت سنا دوں جس کی بیس پہ میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. سورۃ التغابن کی آیت ہے 14 نمبر, اور یہ 64 نمبر سورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم, اے مومنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان من ازواجکم, تمہارے ازواج میں, وہ اولادکم, اور تمہاری اولادوں میں, عدو لکم, بعض تمہارے دشمن ہیں. اب آپ یہ سمجھ لیں, اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہنٹ دے رہے ہیں دشمن کیوں ہیں. خدا نعوذ باللہ انہوں نے آپ کو گولی تو نہیں مارنی, زہر تو نہیں دینا انہوں نے. آپ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ دشمن ہیں. یہ دشمن کیوں؟ آپ مجھے کبھی سوچ کے بتائیں کہ جی قبر میں آپ نے اکیلے جانا ہے اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کا آخر کیا ہے. جو آپ کے رشتے ہیں سب یہیں پہ رہ جانے ہیں, اور قبر میں آپ کے وہ پرنسپلز جانے ہیں جن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا نائب ہونے کے ناطے. ایکچولی یہ دشمن ہونا یہاں پہ اس کا ذکر ہے کہ تمہارے دشمن ہیں جو تمہارے لیے آخرت تمہاری خراب کر دیں گے. یہ وہ ہیں, کئی اور آیات میں ان کو دشمن کی بجائے امتحان کہا گیا ہے, کیونکہ آپ بیوی کی محبت میں, آپ اولاد کی محبت میں بہت کچھ کرتے ہیں, اور وہ اگر تو اپنی ذات کی ویلیوز کو چھوڑتے ہیں جن کو اکثر اوقات لوگ پرسنل پرنسپلز بھی کہہ دیتے ہیں. پرسنل پرنسپلز وہ بھی ہوتے ہیں جو کہ میرے ہی پرنسپل ہوں, لیکن اگر ان کا سورس لاز آف نیچر ہے تو ٹھیک ہے, میں یونیورسل جو ہیں, میں سچ بولنا ہے, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں فراڈ نہیں کروں گا, میں دھوکہ نہیں کسی کو دوں گا. لیکن اگر یہ اولاد کا پیار, یہ بیوی کا پیار, ہسبینڈ کا پیار اگر آپ کو وہ جھوٹا بنا دے, آپ کو حق سے دور کر دے, تو آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے. لیکن اگر آپ پھر بھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پھر بھی, اگر یہ تمہیں دور نہیں کر رہے, اگر تمہارے لیے جنگ نہیں ہے اور تم سروائیو کر سکتے ہو, تو پھر کہا جا رہا ہے فاحذروہم, تو معاف کر دو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, اور اگر معاف کر دو, درگزر کر دو, ان کے پہلے تو ہے فاحذروہم کہتے ہیں بچے رہنا, ان سے بچتے رہنا. پہلا وارن یہ ہے, یعنی کہ اگر آپ اے ایمان والو, تمہارے ازواج اور تمہاری اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں, فاحذروہم, تو ہوشیار رہنا.
ہوشیار رہنے سے مراد ہے جسٹ بی کاشیس، کہ کہیں محبت میں سوچے سمجھے بغیر آپ کے جناب بچہ کہ ابو یہ پورک پہ بڑا اچھا ہے، آپ نے کبھی شراب پی کے دیکھی ہے؟ تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ ان قانون کو توڑنا چاہیں، آپ کی نماز نہیں آپ کو پڑھنے دیتے۔ اگر تو آپ کو منع نہیں کرتے تو پھر کچھ اور کہانی ہے، لیکن اگر وہ خود نہیں کرتے، آپ کے لیے امتحان بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، ٹالرنس ہو سکتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں فاحذروہم، ان سے آگاہ رہنا، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو کیا کرو، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، بخش دینا۔ یہ تینوں لفظ بول دیے گئے۔ بھائی میرے بیوی بچے ایسا کام کر رہے ہیں جو میں نہیں پسند کرتا، مجھے نہیں پسند، اللہ کا حکم ہے کہ جی گھروں سے راتوں کو باہر نہ جاؤ، یہ بات نہیں آتے، میں کہتا ہوں مت جاؤ یار، اگر تو میں ان کے ساتھ جانا شروع کر دوں تو پھر ہوا یہ کہ میں نے اپنا بھی قانون توڑ دیا، تو پھر تو یہ میرے دشمن ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہتا رہوں بیٹا جی یہ غلط ہے، ڈونٹ ڈو دیٹ، صبح اٹھا کریں، نماز پڑھیں، اور مجھے میرے کام کے لیے، میری سچائی کے لیے، میرے قانون کو مجھ پہ نافذ ہونے سے روک نہیں رہے، یا مجھے اپنے ساتھ گھسیٹ نہیں رہے، تو پھر مجھے حکم ہے کہ میں ان کو معاف کر دوں، ان کو درگزر کر دوں، چھوڑ دو یار، اوور لک کرو، چل یار جو مرضی کرو، مجھے بہر ہی جا رہا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، تم جو بولتے رہتے ہو یار بول لو، میں تو جناب یہ حرام نہیں کھاؤں گا، تم نے کھانا آگے تمہاری مرضی، منع کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے۔ اب سوچے نا، اگر یہ ایسے دشمن ہوں جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں، تو دشمنوں کو ساتھ تو آپ کی شادی تو نہیں اللہ تعالیٰ کروا دے گا، دشمنوں کو تو مارا جاتا ہے، لیکن یہ آپ کے دین کے دشمن ہیں، آپ کی آخرت کے دشمن ہیں، شاید دنیا میں دشمن نہیں ہیں، کچھ تو دنیا میں بھی ہوں گے، لیکن یہ آخرت کے دشمن ہیں۔ تو آپ نے آگاہ رہنا ہے، ان کی ہر بات نہیں ماننی، آگاہ رہنا ہے، اور اگر آپ کے کام میں خلل نہیں ڈالتے تو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اوور لک کے چیز سے کہتے ہیں، اور بخش دینا ہے، ان کو چھوڑ دے، تغفروا، چھوڑو یار رہنے دو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو خدا بھی بخشنے والا ہے۔ لیکن اگر آپ کو چننا پڑ جائے، آپ کو ایسی جگہ پہ پش کر دیا جائے کہ آپ کو مجبور کیا جائے کہ تم بھی یہ کام کرو گے، تم بھی جھوٹ بولو، تم جا کے کما کے لاؤ حرام، ہمیں نہیں پتا، تم بھی رشوت لیا کرو، تم بھی جناب یہ کرو، تم بھی، اب تو یہ حالت ہو چکی ہے نا کہ اب تو آپ کو فرمائشی لسٹ ہوتی ہے۔ ابھی نعوذ باللہ کچھ دن پہلے ایسی خبر سنی کہ میں ہل کے رہ گیا، یہ چند دن پرانی بات ہے، کہ لاہور میں، اور یہ کیس آیا ہے، ہراسمنٹ کا کیس رجسٹر ہوا ہے اس کے اوپر، اور ہوا یہ کہ میاں صاحب کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے گھر میں، اور بیوی کھانا شانا بنا کے شاید سرو کر رہی تھی، تو ان میں سے کسی دوست نے اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا، تو بیوی نے خاوند کی طرف دیکھا ایسے کر کے، تو خاوند کا کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، یہ ایگزیکٹلی یہی ورڈ میں نے اخبار میں پڑھے، خبر میں یہ ایگزیکٹلی یہی ورڈ تھے، اس میں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ کیس جون سا ہے، یہ کیس معاف کرنے، درگزر کرنے اور بخشنے والا کیس نہیں ہے، یہ تم خود کچھ کر رہے تھے ایک سیپریٹ بات ہے، اب یہاں پہ آپ دوسرے کو اکسا رہے ہیں کہ وہ بھی وہ کریں، تو یہاں پہ آپ کو اپنے پرنسپلز کو بچانا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ پرنسپلز کو چھوڑ دیں، آپ مجھے بتائیں کہ ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کریں گے جو کسی کے کہنے،
اور آپ یہ بھی سوال کا جواب دیں. آپ مجھے بتائیں آپ کسی شخص کی ایسے شخص کی عزت کر سکتے ہیں دل سے جب آپ رات کو آرام سے بیٹھے ہیں, جو کسی کے کہنے پہ جھوٹ بول دے, جو کسی کے کہنے پہ ماں کے کہنے پہ کچھ اور کر دے, بیوی کے کہنے پہ کچھ اور کر دے, دوست کے کہنے پہ کچھ اور کر دے, تو آپ کو لگے گا یار یہ کیا ہے. دل سے ایسے شخص کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا. آپ کو اس وقت اچھا ضرور لگتا ہے کہ آپ کی بات مان لی, لیکن اگر آپ کی بات مان رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ ویک کریکٹر. اس پہ انشاءاللہ کسی دن بات کریں گے یہ گرڈ کیا بنتی ہے کریکٹر کی, کردار کی. لیکن یہ ایک سمپل سی باٹم لائن ہے کہ یار آپ خود انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر یہ بات اتنی پھیل جائے کہ جناب آپ دوسرے کو اکسانا شروع کر دیں اور آپ کو اب چننا پڑے اپنے پرنسپلس کے اوپر, تو اس کے اوپر آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے. جو اس خاتون نے سٹینڈ لیا ہے شاید پتہ نہیں صحیح لیا کہ غلط لیا, لیکن جو رپورٹ اس نے کیا اب آگے سے وہ پرسنل سٹینڈ اکثر اوقات لوگ پڑھ کے معافی ہو جاتی ہے, لیکن یہ ایک چھوٹی سی بات ایسی نہیں ہے جس کو ایسے ہی آپ اوور لک کر دیں, معاف کر دیں. اتنا آپ ایک عورت کیسے سیکیور فیل کر سکتی ہے ایک ایسے مرد کے ساتھ جو اس کا قوام ہے اور جو اس کو برائی پہ اکسا رہا ہو. تو جہاں پہ آپ کو پرنسپلس پہ سٹینڈ لینا پڑے, جہاں پہ آپ کو پش کر دیا جائے, دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے, آپ کو اول تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایسی جگہ پہ نہ لگا دیں, دیوار کے ساتھ نہ کھڑا کر دیں کہ اس کو اٹیک کرنا پڑے. تو آپ سویلائز سوسائٹی میں آپ نہیں کسی کی بات مانتے. ایک ہسبینڈ ہے ویک ہے, چلے باپ ہے کیا کر رہا ہے, اللہ کا ہی حکم ہے کہ معاف کیا ہوا ہے, بدتمیز اولاد ہے, بد تہذیب ہے, بیوی جو سے اس کی مرضی سے کپڑے نہیں پہنتی, وہ چھوڑ رہا ہے, معاف کر رہا ہے, اوور لک کر رہا ہے, اللہ سے معافی مانگ رہا ہے, اللہ سے ان کی ہدایت کی بات کر رہا ہے, دعائیں مانگ رہے ہیں ان کے لیے, جہاں جہاں بات ہو سکتی ہے ان کو پیار سے کہہ بھی دیتا ہے بیٹا نہ کرو, ایسے مت کیا کرو, وہ مت کرو, بچی کو بھی کہہ دیتا ہے, بیٹے کو بھی کہہ دیتا ہے. لیکن جہاں پہ آپ کو ڈائریکٹلی اپنا آپ ختم کرنا پڑے, تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کچھ لوز کرنا ہے نا, تو اٹ از مچ بیٹر کہ آپ سب لوز کر جائیں, اپنے پرنسپلس کو بچا لیں. میں اکثر اوقات جب میرے پاس شادی کے کیسز آتے ہیں نا, تو جب پسند لوگ کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو, تو وہ پسند کرتے ہیں پیسے والا ہے, یعنی کہ خوبصورت ہے, گڈ لکنگ ہے, اچھا خاندان ہے, پڑھا لکھا ہے, بزنس اسٹیبلش ہے, یعنی کہ جو پرسنالٹی کے ٹریٹس ہوتے ہیں نا اس پہ شادیاں ہوتی ہیں. اور جب ٹوٹتی ہیں نا, جھوٹا ہے, بدکار ہے, عیاش ہے, زانی ہے, ان لائل ہے, اس طرح کی باتوں میں شادیاں ٹوٹ. اس کا مطلب ہے کہ پرسنالٹی ٹریٹس پہ شادیاں ہوتی ہیں اور کریکٹر ٹریٹس پہ ٹوٹتی ہیں. اب یہ جب کریکٹر ٹریٹس پہ ٹوٹتی ہیں اس کا معنی کیا ہے, یہ کریکٹر جو ان سے ہیں, یہ جو مورلس ہیں, یہ یونیورسل مورل. سو ہمارے معاشرے میں جو پرسنل اقدار ہیں وہ آگے جا چکی ہیں اور جو یونیورسل پرنسپلز ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں خیال میں نے آپ کو دونوں سائڈ بتا دیں کہ جناب اگر تو ایسی چیز ہے جس سے آپ کو آپ کر سکتے ہیں, اس کے لیے اللہ نے آپ کو کہہ دی معاف کر دو. اگر آپ کا نہیں, لیکن اگر آپ کو چننے میں مجبور کر دیا جائے, اب آپ ایسے حالات آ چکے ہیں ایسی, میں آپ کو اس کی اگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو میں ایک افتی فیملی کو جانتا ہوں جہاں پہ ہسبینڈ کہتا تھا میری وائف کو کام نہیں کرنا چاہیے. اس نے زندگی میں بڑی محنت کی, بڑا کام کیا, کسی قسم کی کمی نہیں ہونے دی, اور اس کے بعد اب اس کے پرنسپل, اب وہ اس کی بیوی اس کی بینیفیشری ہے اس کے پرنسپل کی, اس نے سے کام نہیں کروایا. بڑا اس کی انا تھی, ایگو تھی اس کی, اس نے کبھی کسی سے جہیز نہیں لیا, کبھی اس نے کسی کی کچھ نہیں فیور نہیں لی, بڑی محنت کی اس نے اپنا. اچانک جناب بیوی کہتی ہے میں نے کام کرنا ہے, یا جناب مجھے تو آزادی چاہیے, یا میں نے یہ. تو اب یہ چیز ایسی تھی کہ یا تو اس میں تو معاف کرنا تو وہ والی چیز تو ہے نہیں. اس میں تو سمپل ہے کہ یار ایک میں ساری زندگی تمہیں پتہ ہے یہ چیز میں پسند نہیں کرتا, میں ہسبینڈ ہوں, میرا ایک ڈومین ہے, تو وہ میں سمجھاتا رہا یہاں تک کہ جناب ایک بار بیوی نے کہا میں تو نہیں کر, میں تو کروں گی. اور وہ بات ہوئی تو اس نے پھر یہ کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ ایسا ہی کرنا چاہتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے نہ آئیں آپ. تو وہ رشتہ ٹوٹ گیا, یعنی کہ دور ہو گئے. یہاں پہ ڈائریکٹ کلیش تھا, اول تو یہ کلیش ہونا نہیں چاہیے تھا, مڈ وے مل جانا چاہیے تھا کہیں.
لیکن زندگی میں کچھ لمحے ایسے آ جاتے ہیں, کچھ موقع ایسے آ جاتے ہیں جہاں پہ مڈل وے کا بچتا نہیں ہے, یہ یس یا نو ہوتا ہے. تو جہاں پہ پرنسپلز کا ایسی جگہ پہ آپ کو آ جائے جہاں پہ آپ کو بدقسمتی سے چننے پہ مجبور کر دیا جائے کہ اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا, اول تو آپ اس کو اوائڈ کریں, معاف کریں, چھوڑیں, کیا کر رہے ہیں یار. لیکن اگر آپ کو مجبور کر دیا جائے گن پوانے پہ, تو پھر میرا خیال ہے, میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یار آئی ایم می بیکاز آف مائی پرنسپلس. دنیا میں اربوں لوگ ہیں, میری آئیڈینٹی ہے, میرا پرنسپل ہی تو ہے. اگر میں اپنی نظروں سے ہی گر گیا اپنے پرنسپل کو توڑ کے, تو میں نے کسی کا کیا دھیان کرنا ہے. ایک مرے ہوئے شخص کے ساتھ جو اندر سے مر چکا ہے, اس کا ضمیر ختم ہو چکا ہے, جس کا اس کو ضمیر ملامت کرتا ہے, اس نے کسی کو کیا خوش رکھنا ہے جو اندر سے ٹوٹ چکا ہو. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایسی محبت کا سوال پوچھ رہے ہیں تو ایسی محبت کے لیے میں ہمیشہ کہوں گا اصولوں کو پریفر کریں, بیکاز اصول آپ کی آئیڈینٹی ہیں, آپ کی شناخت ہیں. آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پھر مل جائے گا جو آپ کے ان اصولوں کو احترام کرتا ہوگا. لیکن اپنے اصول مت توڑیے گا, رشتوں کو نہ توڑیے, بچائے جتنا بچا سکتے ہیں. لیکن اگر کبھی ایسی خدا نہ خواستہ نوبت آ جائے تو پرنسپلس کو سنبھالیے گا, اور محبت جسے آپ کہہ رہے ہیں, ایسی محبت جو کہ آپ کو, محبت تو ایک دوسرے کی خوشیوں کا نام ہے یار, ایسی محبت جو کہ آپ کو آدمی کو کھڑا کر دیا, اپنی نظروں سے گرا دیا جائے, تو ایسی محبت کا کیا فائدہ ہے. وہاں پہ آدمی کو ہمیشہ اصولوں کو چننا چاہیے. آئی ہوپ کہ آپ کو دونوں سائڈ کی سٹوری بیلنس میں سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو, پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ آپ ساروں کا. نیو سبسکرائبرز ہیں, جو اولڈ سبسکرائبرز ہیں, جو لوگ سوال بھیج رہے ہیں ڈھیر سارے فائز حسن سیال صاحب کے چینل پہ. اس آفر کی دیگر معلومات کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0333483748 پر. یہ آفرز آپ لوگ جیت سکتے ہیں اگر آپ لوگ 3 مہینوں کے اندر 100 سبسکرائبرز پر فائز حسن سیال صاحب کی ایک کتاب جو کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے سائن کی گئی ہوئی ہوگی وہ آپ کو مل سکتی ہے. 300 سبسکرائبرز کے اوپر آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ کا واؤچر فائز حسن سیال صاحب کے سیمینار کا مل سکتا ہے. آپ کو 1000 سبسکرائبرز کے اوپر فری پاس مل سکتا ہے فائز حسن سیال صاحب کے سیمینار میں. 3000 سبسکرائبرز کے اوپر آپ فائز حسن سیال صاحب کو ایک 1-on-1 کوچنگ سیشن میں مل سکتے ہیں جس کی ڈیوریشن 1 آور ہوتی ہے ایز پر اسٹینڈرڈ پالیسی.